لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور فرمایا کہ اس جنت کو میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رب کائنات نے انسان کی کامیابی کا جو اصول مقرر فرمایا ہے، وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب انسان ہے، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ انسان دنیا اور آخرت کا ناکام ترین انسان ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہوں، ہم سب انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم سے جتنا ہو سکے نیک اعمال کرو، اور پھر نیک اعمال کرنے کے لیے رب العالمین نے جو ترغیب ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب بھی تمہارے دل میں نیک عمل کرنے کا داعیہ جذبہ پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو جائے، تو اس نیک کام کو کرنے میں جلدی کرنی ہے تم نے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان کے دل میں نیک اعمال کرنے کا جو جذبہ آتا ہے یا نیک اعمال کرنے کا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مہمان ہوتا ہے۔ اب جس انسان نے اس مہمان کی قدر کی تو وہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار آتا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس مہمان کی ناقدری کی گئی تو کیا پتا کہ وہ مہمان دوبارہ آئے بھی یا نہیں۔ ایک عام سی مثال ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے، اگر میزبان اس مہمان کی قدر کرے تو وہ مہمان بار بار آتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ میزبان میری قدر کرتا ہے اور میرے آنے پر یہ خوش ہوتا ہے، لہذا بار بار جانا چاہیے۔ اور اگر اس مہمان کی قدر نہ کی جائے اور اس مہمان کی ناقدری کی جائے تو پھر وہ مہمان وہاں پر نہیں آتا۔ تو یہ نیک کام کرنے کا جو داعیہ ہے، نیک کام کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔
جو اس کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بار بار آئے گا، اور جو اس کی ناقدری کرے گا کیا پتا کہ یہ مہمان اس کے پاس دوبارہ آتا بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان جب کسی انسان کو ورغلاتا ہے یا کسی انسان کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے جو داؤ پیچ ہوتے ہیں، اس کے جو حربے اور وسوسے ہوتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے الگ ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی مسلمان شخص کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز بالکل چھوڑ دو، یہ اچھا کام نہیں، روزہ بالکل نہ رکھو، یہ اچھا کام نہیں، زکوٰۃ ادا بالکل نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں۔ شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، اس لیے کہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہے، یہ نماز کو بھی اچھا عمل سمجھتا ہے، یہ روزے کو بھی اچھا عمل سمجھتا ہے، یہ زکوٰۃ ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ ان سب کو اچھا سمجھتا ہے۔ لہٰذا وہ مسلمان کے دل میں ڈالتا ہے کہ عمل تو بہت اچھا ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کل سے شروع کر لینا، جب کل آتی ہے تو پرسوں سے شروع کر لینا، جب پرسوں آ جاتے ہیں تو ترسوں سے شروع کر لینا۔ یوں وہ چاہتا ہے کہ انسان اس عمل کو آگے سے آگے ٹالتا چلا جائے، اور اللہ معاف کرے عمر گزر جاتی ہے، پھر سے وہ عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے شیطان کا یہ جو حربہ ہے اس مبارک آیت کے اندر اس حربے کا توڑ بیان فرمایا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ جب تمہارے دل میں نیک کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے تو اس نیک عمل کو کرنے میں جلدی کرو، اس کو ٹالو نہیں، فرصت کا انتظار نہ کرو کہ جب فرصت ملے گی تو کروں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، نہیں، جب دل میں خیال پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اس عمل کو فوراً کر لیا جائے۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیک اعمال کو کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ۔ تم دیکھو کہ میرا ایک مسلمان بھائی وہ عبادت اچھی کرتا ہے، وہ نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، تو تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم اس سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرو۔ عبادت کے اندر تمہارا مقابلہ ہونا چاہیے، مسابقہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ ہونی چاہیے۔ نیک اعمال میں جلدی بھی کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرو۔ کیا پتا کہ یہ عمر کتنی ہے، کتنی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، جتنی ہم نے زندگی گزار لی اب پتہ نہیں کہ آگے ہماری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن جو زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس مبارک آیت کے اندر جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، ہمیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ نیکی کا داعیہ جب بھی ہمارے دل میں پیدا ہو، نیک عمل کو کرنے کا جذبہ جب بھی ہمارے دل میں پیدا ہو، اسی وقت ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو آگے ٹالنا نہیں ہے، فرصت کا انتظار نہیں کرنا، کل کا انتظار نہیں کرنا۔ جس دن جس وقت نیک کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوا انشاءاللہ اس نیک کام کو ہم نے کرنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اگر اسی پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آج تو اللہ معاف کرے ہمارا معاملہ تو بالکل الٹ ہو چکا ہے، ہم تو الٹی راہ پر چل چکے ہیں۔ ہمارا مقابلہ دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں کا گھر مجھ سے اچھا ہے، اب میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا، فلاں کی سواری مجھ سے اچھی ہے، اب میں اس سے اچھی سواری خریدوں گا، فلاں کا رہن سہن، فلاں کے کپڑے، فلاں کا اٹھنا بیٹھنا یہ مجھ سے اچھا ہے۔ ہماری دوڑ دنیا کی زندگی میں دنیاوی چیزوں کے اندر تو ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دینداری کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ دینداری کو اللہ معاف کرے ہم نے ایک حقیر چیز سمجھ لیا ہے۔
اور یہ دنیا کی نعمتیں اور یہ دنیا کی راحتیں یہ ہمارے لیے بڑی قیمتی بن چکی ہیں، اسی وجہ سے ہمارا ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا مقابلہ نیکیوں میں ہوا کرتا تھا کہ اس نے مجھ سے زیادہ نیکیاں کی تو میری کوشش یہ ہو کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کر لوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کے موقع کا۔ غزوہ تبوک یہ ایسا غزوہ تھا تمام غزوات میں کہ اس سے زیادہ کٹھن اور مشکل غزوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ سارے صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر چندے میں حصہ لیں، تعاون کریں، سواریوں کی بھی ضرورت ہے، اسلحے کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ چندے کے لیے، وہ تعاون کے لیے پیش کرے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا اور آدھا اللہ کے نبی کی مجلس میں لائے، اور یہ سوچ کر لائے کہ آج انشاءاللہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آج میں ان سے جیت جاؤں گا۔ یہ ارادہ کبھی نہیں کیا کہ حضرت عثمان مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس بھی مال و دولت زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہیں، میرے پاس بھی مال و دولت زیادہ ہونا چاہیے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی تو کس کے بارے میں؟ نیکیوں کے بارے میں، کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انشاءاللہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر کا جتنا بھی سامان تھا آدھا آپ کے پاس، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اللہ کے نام پر میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، گھر کی دیواروں پہ بھی میں نے ہاتھ مارا ہے، کوئی چیز میں نے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں میں حضرت ابوبکر سے نیکیوں میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سودا کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کہا کہ ابوبکر میری زندگی کے سارے اعمال اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، مجھے صرف اپنا ایک عمل اور ایک نیکی دے دو۔ وہ کون سی؟ کہ جو تم نے غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات گزاری تھی، اس ایک رات کا ثواب مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کے نیک اعمال تم لے لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی آپس میں دوڑ ہوتی تھی، ریس ہوتی تھی، ان کا مقابلہ ہوتا تھا نیکیوں میں کہ ہم ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے جائیں، اور اللہ معاف کرے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں، دنیاوی نعمتوں میں، دنیا کی چیزوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ اطمینان اور وہ راحت نصیب نہیں ہوتی، وہ سکون نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر دنیا کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اگر دین کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اگر تم اس نسخے پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں کبھی تمہیں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اٹھنا بیٹھنا مالدار لوگوں کے ساتھ تھا، اور الحمدللہ میں خود بھی مالدار تھا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ مالدار لوگوں کے ساتھ تھا تو کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں راحت محسوس نہیں کی، سکون محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ یار اس کی گاڑی تو مجھ سے اچھی ہے، اس کی سواری مجھ سے اچھی ہے، اس کا گھر مجھ سے اچھا ہے، اس کا لباس مجھ سے اچھا ہے۔ ہر وقت میری نظر ان کی مال و دولت، ان کے گھر، ان کے کوٹھی بنگلے اور ان کی سواری، ان کے لباس پر ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی دوستی غریب لوگوں کے ساتھ کی اور ان لوگوں کے ساتھ میں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا دیا کہ جو مجھ سے نچلے طبقے کے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں سکون عطا فرما دیا۔ اس لیے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ ان سے میرے کپڑے اچھے ہیں،
الحمدللہ ان سے میری سواری اچھی ہے، الحمدللہ ان سے میرا گھر اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور میری زندگی میں اطمینان اور سکون بھی ہے۔ تو یہ جو نسخہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں انسان کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نمازیں بھی مجھ سے اچھی پڑھتا ہے، دینداری میں یہ مجھ سے آگے ہے، عبادت یہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے، تو میں بھی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ نیکیوں میں اس سے زیادہ سبقت لے جاؤں، نیکیوں میں اس کے مقابلے میں زیادہ ہوں، تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے زیادہ سے زیادہ کامیابی ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 133 کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم جلدی کرو، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ 7 چیزیں تمہارے اوپر آ جائیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے، ایسا فقر و فاقہ کہ جس میں انسان دنیا کی ہر چیز بھول جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوشحالی عطا کی ہو تو اس خوشحالی میں مگن رہتا ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب فقر و فاقہ آ جاتا ہے تو وہ فقر و فاقہ دنیا کی ہر چیز سے بلا دیتا ہے، چاہے جائے کہ یہ نیک اعمال کرے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ مالداری سے پہلے ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی غریب ہوتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا کہ جب مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی پھر نیک اعمال کروں گا، جب میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر نیک اعمال کروں گا۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے تمہارے پاس مال و دولت آ جائے اور وہ مال و دولت تمہیں مزید سرکش بنا دے، تمہیں غافل کر دے، پھر کیا کرو گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالداری، ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے، اس سے پہلے نیک اعمال کرو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو کہ جو بیماری تمہیں تباہ کر دے۔ اللہ نہ کرے آج انسان یہ سوچتا ہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، جب تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو پھر نیک اعمال کروں گا۔ اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ جائے کہ پھر تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو سکے، پھر تم نیک اعمال کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ ایسی بیماری کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور چوتھی چیز فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ جوانی کی عبادت میں جو مزہ ہے یقین جانیے وہ بڑھاپے کی عبادت میں نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں، لیکن جو عبادت جوانی میں مزہ دیتی ہے بڑھاپے میں اس عبادت کا پھر مزہ نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں بندہ بہت کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اور جوانی میں سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ معاف کرے غفلت میں گزار دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور چھٹی چیز بیان فرمائی دجال کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور ساتویں چیز فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ یہ 7 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی بادروا بالاعمال سبعا، کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کے دل میں نیک عمل کو کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، انسان اس داعیے کو، اس جذبے کو ختم نہ ہونے دے، بلکہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔